بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 143 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ 15ویں پارے کا چوتھا سبق انشاءاللہ العزیز آج ہم پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 67 سے لے کے 90 تک شامل ہوگی، جبکہ اس سبق کے مقابل میں دہرائی چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے لے کے 171 تک ہے۔ آیت نمبر 67 میں چونکہ پچھلے سبق میں جو بات مشرکین سے خطاب کا سلسلہ چل رہا تھا، اسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور جب پہنچتی ہے تمہیں کوئی تکلیف، یعنی ہر انسان فی البحر، دریا میں، ضَلَّ، تو گم ہو جاتے ہیں، یعنی اس وقت گم ہو جاتے ہیں، مَا تَدْعُونَ، وہ سب جنہیں تم پکارتے ہو، اِلَّا یا، سوائے اسی تنہا کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا اس وقت مدد کے لیے تم کسی اور کو نہیں پکارتے مشرکو۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب وہ تمہیں بچا کر لے آتا ہے خشکی کی طرف، اور تم تو تم منہ پھیر لیتے ہو، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بہت ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ، تو کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، أَن يَخْسِفَ بِكُمْ، اس بات سے کہ وہ دھنسا دے تمہیں، جانب البر، خشکی کی طرف، یعنی سمندر سے تم بچ کے نکل آئے، تو کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ خشکی میں تمہیں زمین میں دھنسا دیں، اور یرسلا، یا وہ بھیج دے، علیکم حاسبہ، تم پر کوئی پتھروں والی آندھی، ثم لا تجدوا، پھر تم نہ پا سکو، لکم وکیلا، اپنے لیے کوئی مددگار۔ ام امنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، نچنت ہو گئے ہو، ان یعیدکم فیہ، کہ وہ تمہیں دوبارہ لے جائے اسی میں، یعنی اسی دریا میں، تارۃ اخری، دوسری بار، فیرسل علیکم، پھر وہ بھیج دے تم پر، قاصفاً، کوئی طوفانی آندھی، من الریح، ہوا کی، فیغرقکم، پھر وہ تمہیں غرق کر دے، بما کفرتم، بوجہ اس کے جو تم نے کفر کیا، ثم لا تجدوا لکم، پھر تم نہ پا سکو اپنے لیے، علینا بہ تبیہ، ہمارے خلاف اس بات پر کوئی پیچھا کرنے والا، یعنی تم ہمارا مقابلہ نہ کر سکو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یقیناً ہم نے عزت بخشی اولاد آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ، اور ہم نے سوار کیا انہیں، فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں بھی اور دریا میں بھی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے رزق دیا انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، اور ہم نے فضیلت دی انہیں بہت ساری مخلوقات پر، ممن خلقنا، ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا، یعنی جنہیں ہم نے پیدا کیا ان سب پر انسان کو فضیلت دی، تفضیلا، بہت زیادہ فضیلت عطا کرتے ہوئے۔ یوم ندعو، جس دن ہم بلائیں گے، کل اناس بامامہم، تمام لوگوں کو ان کے پیشوا کے ساتھ، ہم اوتیہ کتابہ بیمینہ، تو جسے دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون، پس یہی لوگ ہوں گے جو پڑھیں گے کتابہم، اپنے اعمال نامے کو، ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر ذرہ برابر، یعنی کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر بھی۔ ومن کان، اور جو کوئی رہا، فی ہذہ اعمیٰ، اس دنیا میں اندھا، فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، پس وہی آخرت میں اندھا ہوگا، یعنی جو ہدایت کی نشانیاں دیکھنے سے آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھا بنا رہا، تو وہ آخرت میں اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا راستے سے۔ وَإِنْ كَادُوا، اور بلا شبہ قریب تھا، لیفتنونک، کہ وہ ضرور ہٹا دیتے آپ کو، ان الذی اوحینا الیک، اس سے جو وحی کی گئی
ہم نے آپ کی طرف لتفتری علینا غیرہ، تاکہ تم غلط نسبت کر دو ہم پر اس وحی کے سوا، فَإِذَا کا، اور اس وقت وہ ضرور بنا لیتے خلیلا آپ کو دوست، وَلَوْلَا أَن ثَبَتْنَاكَ، اور اگر ہم ثابت قدم نہ رکھتے آپ کو، لقد کتا، تو قریب تھا، ترکنوا الیہم، تم مائل ہو جاتے ان کی طرف، شیئن قلیلا، کسی قدر تھوڑا سا، اذا لاذقناک، اس صورت میں ہم چکھاتے تمہیں، ضیف الحیات و ضیف الممات، دگنا عذاب زندگی میں اور دگنا عذاب موت کا، ثم لا تجد لک، پھر تم نہ پاتے اپنے لیے، علینا نصیرا، ہمارے خلاف کوئی مددگار، وَإِن كَادُوا، اور بلا شبہ قریب تھا، لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، کہ وہ اکھاڑ دیتے آپ کو زمین سے، یعنی مکہ سے نکال دیتے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، کہ وہ نکال دیں آپ کو اس میں سے، وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ، پھر وہ نہ رہ سکتے، خلافَكَ، آپ کے بعد، آپ کے پیچھے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا عرصہ، سنت من قد ارسلنا، یہی رہا ہے ہمارا دستور جو ہم نے بھیجے، قبلک من رسلنا، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول، ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ نہ پاتے ان کفار کے ساتھ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی، کفار کے اعمال کے نتائج کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے محال کے درجے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ بھی بفرض محال، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں تمام انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑھ کے، تو اصل ایسی آیات کی شدت کا رخ کفار کی طرف ہوتا ہے، اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا کہ انہوں نے کوشش کی آپ کو مکہ سے نکال دیں، اگر ایسا ہو جاتا تو پھر آپ کے بعد یہ بھی نہ رہتے، کیونکہ ہمارا دستور تمام رسولوں کے بارے میں یہی رہا ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کیجئے سورج ڈھلنے سے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور فجر کی قرات کا خاص سے اہتمام کیجئے، ان قرآن الفجر، یقیناً فجر کے وقت قرآن پڑھنا، کان مشہودہ، فرشتوں کے حاضر ہونے کا سبب ہے، یعنی فرشتے اس قرآن کو سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ومن اللیل، اور رات میں سے کچھ حصہ، فتہجد بہ، پس تہجد ادا کریں اس کے ساتھ، یعنی اس قرآن کی قرات کے ساتھ، نافلۃ لک، یہ زائد ہے آپ کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عسیٰ، امید ہے، این یبعثک ربک، کہ آپ کا رب فائز فرمائے آپ کو، مقام محمودہ، مقام محمود پر، یعنی قیامت والے دن آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، وقل رب، اور آپ دعا کیجئے اے میرے رب، ادخلنی، داخل فرما مجھے، یعنی مدینہ میں، مدخل صدقن، بہترین طریقے سے داخل فرماتے ہوئے، واخرجنی، اور نکال مجھے، یعنی مکہ سے، مخرج صدقن، بھلائی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، واجعل لی من لدنک نصیرا، اور عطا فرما میرے لیے اپنی طرف سے، واجعل لی من لدنک، عطا فرما میرے لیے اپنی طرف سے، سلطان النصیرا، مددگار غلبہ، وقل جاء الحق، اور اعلان کر دیجئے کہ حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا، ان الباطل، یقیناً باطل، کان زہوقا، ہے ہی مٹنے والا، وننزل من القرآن، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن کے ذریعے، ما ہوا شفا، وہ کچھ جو شفا ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، ولا یزید الظالمین، اور نہیں بڑھاتا یہ قرآن ظالموں کو، الا خسارہ، مگر خسارے ہی میں، چونکہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، تو یہ اس کے ساتھ کیا گیا ان کا رویہ ان کے خسارے پر
منتج ہوگا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسان، اور جب ہم انعام فرماتے ہیں انسان پر، أَعْرَضَ، تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور بدل لیتا ہے اپنا پہلو، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب پہنچتی ہے اسے کوئی تکلیف، كَانَ يَئُوسًا، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، کل، ہر ایک یعمل، عمل کر رہا ہے، علی شاکلتی، اپنے طریقے پر، فربکم، پس تمہارا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بمن ہوا، اس شخص کو جو اہدی سبیلا، زیادہ ہدایت پر ہے، سیدھے راستے کی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے، وَمَا أُوتِیتُم، اور نہیں دیا گیا تمہیں، من العلم الا قلیلا، اس علم میں سے مگر بہت تھوڑا، وَلَئِنْ شِئْنَا، اور یقیناً اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ، تو ضرور ہم لے جائیں، بالذی، اس قرآن کو، اوحینا الیک، جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ثم لا تجد لک بہ، پھر آپ نہ پاتے اپنے لیے اس پر، علینا وکیلا، ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی، الا رحمۃ من ربک، سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، ان فضلہ، یقیناً اس کا فضل، علیک کبیرہ، آپ پر ہے بہت بڑا۔ یہاں بھی اس الفاظ کے اندر جو سختی کا رخ ہے وہ اس قرآن سے اعراض کرنے والوں پہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محال کے درجے میں ارشاد فرما کے ان کو وعید سنائی جا رہی ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، یقیناً اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور جن، علی، اس بات پر، ان یاتو، کہ وہ لے آئیں، یعنی بنا لائیں، بمثل ھذا القرآن، اس قرآن جیسا کلام، لا یاتون بمثلہ، تو نہیں وہ لا سکیں گے اس جیسا، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ بن جائیں ایک دوسرے کے مددگار۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، اور یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثال، فَأَبَىٰ، پس قبول نہ کیا، اکثر الناس، اکثر لوگوں نے، الا کفورا، سوائے کفر کے، یعنی حق کی بجائے انہوں نے کفر ہی کو قبول کیا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، حتی تفجر لنا، یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے، من الارض ینبوعا، زمین میں سے ایک چشمہ۔ آج کا سبق الحمدللہ اس آیت پہ مکمل ہوا۔ آج کے سبق کی 24 آیات میں کل الفاظ کی تعداد تھی 365، جبکہ جو الفاظ اس سبق سے پہلے ہم نے پچھلے اسباق میں نہیں پڑھے ان کی تعداد صرف 40 تھے۔ گویا 325 الفاظ الحمدللہ پچھلے اسباق میں سیکھ لینے کی وجہ سے ہمیں اس سبق میں نہیں سیکھنے پڑے، اور ان 40 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 33 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے اب تک کور ہونے والے الفاظ کی مقدار 49,043 ہو چکی ہے، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 54% بنتا ہے۔ آج ہم نے 143واں سبق پڑھا۔ اس سبق سمیت ہم نے جو کل الفاظ پڑھے ہیں وہ تو 42,384 ہیں، لیکن رحمت ربانی کی شان دیکھیے کہ ہمیں ان 42,383 میں سے صرف 5,630 الفاظ سیکھنے پڑے ہیں، باقی الفاظ ہمارے ریپیٹیشن میں کور ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہمارے حوصلے کو بڑھاتی ہے کہ اگر ہم تھوڑا
تھوڑی کوشش کریں، ہمت کریں تو رب کریم کی رحمت ہمارا ہاتھ تھامنے کے لیے آمادہ ہے۔ یعنی صرف 10% الفاظ سیکھ کے ہم پورے قرآن حکیم کے الفاظ کو سیکھ سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال اس آسانی اور نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح و شام کے اوقات میں قرآن حکیم کی تلاوت کی سعادت عطا فرمائیں، ہماری اس سعی کو مشکور فرمائیں، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دیں، ہمارے بیماروں کی شفا یابی کا ذریعہ بنا دیں، ہمارے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ بنا دیں، ہمارے ارض پاک کی حفاظت اور اس پر اپنی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔